السلام علیکم میرے پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو ناولز پہ وائس اوور پسند آتا ہے تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں۔ تو چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ ایپیسوڈ نمبر 7 ہے اور ناول انتہائی عشق دا اٹیلین ڈیول، اور اس کی رائٹر ہے صالحہ اقبال۔ جہانگیر چھوڑے مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حیا غصے میں خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، ابھی میری جان میں نے بدتمیزی کی ہی کہاں، وہ تو اب کرنے کی نیت ہو رہی ہے۔ جہانگیر حیا کو اپنے سینے سے لگائے اس کے کندھے پر سر رکھتے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، بھاڑ میں گئی آپ کی نیت، چھوڑے مجھے ورنہ میں چیخ چیخ کر یہاں سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ حیا اب بھی مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے غصے میں کہتی ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری چیخ سن کر یہاں کوئی بھی آئے گا؟ جہانگیر حیا کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہتا ہے۔ جہانگیر کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ موجود تھی جو حیا کے غصے کو ہوا دینے کا کام کر رہی تھی۔ جہانگیر! حیا غصے میں اس کا نام زور سے پکارتی ہے اور اسے زور سے دھکا دے کر خود سے دور کرتی ہے۔ میرے ساتھ ایسا دوبارہ کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، اگر آپ نے میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ حیا انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا اس کی اس حرکت پر اب خود بھی وہ غصے میں آ گیا تھا۔ حیا لمبے لمبے ڈھک بھرتی ہوئی کمرے سے نکلنے کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ جہانگیر بھی اس کے پیچھے لمبے ڈھک بھرتا ہوا جاتا ہے۔ حیا دروازے پر پہنچ کر دروازے کو کھولنے ہی لگی تھی کہ جہانگیر حیا سے پہلے ہی دروازے پر پہنچ گیا تھا۔ جہانگیر زور سے دروازے پر ہاتھ مار کر اسے بند کر دیتا ہے اور حیا کو پکڑ کر دروازے سے پن کر دیتا ہے۔ جہانگیر! حیا غصے میں اس کا ایک بار پھر نام پکارتی ہے۔ نام مت لو میرا، نفرت ہے مجھے جب کوئی میرا نام لیتا ہے۔ جہانگیر حیا کا منہ دبوچتے ہوئے غصے میں کہتا ہے، اور مجھے بھی نفرت ہے جب آپ میرے قریب آتے ہیں۔ حیا جہانگیر کا اپنا منہ چھڑواتے ہوئے غصے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے، شوہر ہوں تمہارا، حق ہے میرا تمہارے قریب آنے کا۔ جہانگیر حیا کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہتا ہے، کون سے شوہر، کیسے شوہر؟ اگر شوہر آپ جیسے ہوتے ہیں تو لعنت ہے آپ پر، آپ خود کو میرا شوہر کہتے ہیں۔ کون سا شوہر آدھی رات کو اپنی بیوی کے کمرے میں آدمیوں کو بھیجتا ہے؟ حیا جہانگیر سے اپنے آپ کو چھڑوا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے زور سے دھکا دیتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا اور جہانگیر دونوں کی آنکھوں میں غصہ بھرا ہوا تھا، وہ دونوں آج آنکھوں سے ہی ایک دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ جہانگیر حیا کی بات پر اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ لیتا ہے اور غصے میں اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ غصہ آ رہا ہے مجھ پر کوئی فائدہ نہیں ہے مجھ پر غصہ کرنے کا، مجھے اب آپ سے ڈر نہیں لگتا۔ جہانگیر عالم، میرے قریب آ کر آپ مجھے چوٹ نہیں پہنچائیں گے بلکہ خود کو ہر بار کمزور محسوس کریں گے۔ مجھ سے نفرت کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملے گا، یہ بات آپ کبھی بھی مت بھولنا۔ حیا انگلی اٹھا کر جہانگیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے۔ حیا کی بات پر جہانگیر غصے میں حیا کو دیکھتا ہے اور اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ کر کمرے سے لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا زور سے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ جہانگیر کے جاتے ہی حیا بھی کمرے کا دروازہ بند کر کے اسے لاک کر دیتی ہے۔ کچھ کہنے آئے تھے تم؟ جہانگیر شعیب کی طرف دیکھتے ہوئے شراب کا گلاس لبوں سے ہٹاتے ہوئے سوال کرتا ہے۔ جی وہ میں بتانے آیا تھا کہ اور آدمیوں کے لیے کہہ دیا گیا ہے، کچھ دن لگیں گے انہیں آنے میں۔ شعیب جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بتاتا ہے، ٹھیک ہے ایک کام کرو فی الحال کہ وہ کیسینو بند کر دو جس پر حملہ کیا گیا تھا، اور اس کی مرمت شروع کروا دو، جب تک وہ پہلے جیسا ہو جائے گا تب تک آدمی آ جائیں گے نا؟ جہانگیر شعیب کے قریب آتے ہوئے اس سے پوچھتا ہے۔ شعیب کے جواب دینے سے پہلے ہی جہانگیر صوفے پر ٹانگ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ جی بھائی سب ہو جائے گا تب تک۔ شعیب ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہتا ہے، ٹھیک ہے جاؤ تم۔ جہانگیر کا حاکمانہ لہجہ تھا۔ شعیب جانے کے لیے باہر قدم بڑھاتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے، بھائی وہ نیچے کوئی آپ سے ملنے آیا ہے، میں بتانا بھول گیا تھا، معذرت۔ کون آیا ہے؟ جہانگیر شعیب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ عبداللہ، شعیب بتاتا ہے تو جہانگیر اس کے نام پر غصے میں اپنے دانت بھینچتے ہوئے فوراً سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ عبداللہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ جہانگیر غصے میں پوچھتا ہے۔ مجھے نہیں پتا ڈیول، وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی آئے ہیں۔ شعیب ہچکچاتے ہوئے جہانگیر سے نظریں چراتے ہوئے بتاتا ہے، جبکہ جہانگیر غصے میں اپنی آنکھیں شعیب پر گاڑے ہوئے تھا۔ حیا کہاں ہے؟ جہانگیر کے سوال پر شعیب نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھتا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے حیا اس کے سامنے نہیں آئے گی، سمجھے تم؟ عبداللہ، عبدالخالق جہانگیر کے
گلے کی وہ ہڈی ہے جس کو شدت سے نکال کر دور پھینکنا چاہتا ہے، پر وہ نہ اسے نکال پا رہا ہے اور نہ ہی ہضم کر پا رہا ہے۔ عبدالخالد کا اکلوتا بیٹا جہانگیر اٹلی آنے سے پہلے وہ دبئی میں رہتا تھا۔ وہاں عبداللہ کے والد سے اس نے یہ سب سیکھا تھا۔ عبدالخالد دبئی کے بہت بڑے ڈان میں سے ایک تھا۔ جہانگیر کو غنڈہ گردی سکھانے والا اور اسے ڈان بنانے میں عبدالخالد کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ عبدالخالد وہ واحد انسان تھا جس کی عزت جہانگیر کرتا تھا، اور ان کا بیٹا عبداللہ وہ واحد لڑکا جسے جہانگیر شدید نفرت کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک نمبر کا عیاش انسان تھا۔ اس کی وجہ سے ہی جہانگیر نے دبئی چھوڑ کر اٹلی آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جہانگیر کی زندگی میں کبھی اسے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا تو وہ اس کی وجہ سے ہی ہارا تھا۔ حیا اپنے کمرے میں ٹہلتی پھر رہی تھی، فون کے چارج ہو کر آن ہونے کے انتظار میں۔ فون کی بیٹری جیسے ہی تھوڑی سی چارج ہوئی، فون آن ہوا تو فون کو آن ہوتا دیکھ حیا فون کی طرف لپکی اور جلدی سے اسے اپنے ہاتھوں میں پکڑے اس میں وائی فائی کا پاس ورڈ لگانے لگی۔ پاس ورڈ لگاتے ہی اس نے اس میں وی پی این ڈاؤن لوڈ کیا۔ عارف نے اسے پہلے ہی سمجھا دیا تھا ان سے رابطہ کرنے کا طریقہ۔ حیا جلدی سے وی پی این کنیکٹ کیے سکندر مرزا کو کال لگاتی ہے، پر ان کی کال نہیں لگتی۔ 2 سے 3 بار ٹرائی کرتی ہے پر وہ نہیں اٹھاتے۔ حیا دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ عارف کو کال لگاتی ہے، ٹینشن میں اپنے ہاتھ کے ناخن کھانے لگ جاتی ہے۔ عارف بھی پہلی کال پر نہیں اٹھاتا۔ جب حیا اسے دوبارہ کال لگاتی ہے، دوسری بار کال کرنے پر عارف حیا کا فون اٹھا لیتا ہے۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ عارف فون اٹھاتے ہی سوال کرتا ہے۔ عارف کی آواز سن کر حیا اپنا دل پکڑ کر زمین پر بیٹھ جاتی ہے۔ حیا کی آنکھیں بھی نم ہونے لگتی ہیں۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ دیکھو جو بھی ہو تم پولیس کے ساتھ مذاق مت کرو ورنہ جیل میں ڈال دوں گا۔ جانتے نہیں ہو تم مجھے، لاہور کا پولیس والا گنڈا ہوں۔ ایک بار پکڑ لیا نا، تمہارے اچھے بھی نہیں چھڑوا پائیں گے تمہیں مجھ سے۔ عارف حیا کا ڈائلاگ مارتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا اس کی بات پر ہنس پڑتی ہے۔ کتے میں ہوں۔ حیا کھڑے ہوتے ہوئے کہتی ہے۔ کتے؟ کون کتا؟ شرم نہیں آتی ہے تمہیں ایک اچھے بھلے انسان کو تم کتا؟ عارف کہتے کہتے رک جاتا ہے، اسے یاد آ جاتا ہے کہ اسے ایسے کون بلاتا تھا۔ حیا عارف کے قدم تھم جاتے ہیں اور دھڑکتے ہوئے دل سے اس سے پوچھتا ہے۔ حیا یہ تو ہے نا؟ یہ تو ہی ہے نا؟ عارف فکرمندی سے پوچھتا ہے۔ ہاں میں ہی ہوں، حیا اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہتی ہے۔ تو زندہ ہے؟ عارف اب کی بار پوچھتے ہوئے رو پڑا تھا۔ حیا اور عارف کی دوستی بہت گہری تھی۔ حیا کا واحد دوست تھا، واحد اس کے دکھ سکھ کا ساتھی، جو بچپن سے حیا کے ساتھ تھا، اس کے ہر اچھے برے وقت میں۔ حیا بھی اس کی روئی ہوئی آواز سن کر خود بھی رو پڑی تھی۔ تم اور انکل تو بھول ہی گئے تھے مجھے پاکستان سے نکال کر۔ اگر اتنے ہی بیزار ہو گئے تھے تو مجھے بتا دیتے، میں کہیں گھومنے کے لیے چلی جاتی۔ حیا روتے ہوئے کہتی ہے۔ ارے نہیں یار، ایسی بات نہیں ہے، ہم تجھ سے بیزار تو بہت تھے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم تجھے پاکستان سے نکال کر بھول گئے ہیں۔ عارف خود کو کنٹرول کیے ہوئے کہتا ہے۔ تو ٹھیک ہے؟ عارف فکرمندی سے پوچھتا ہے۔ ٹھیک ہوں میں، حیا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مختصر سا جواب دیتی ہے۔ شادی ہو گئی ہے تیری؟ عارف ایک اور سوال پوچھتا ہے۔ ہاں ہو گئی ہے میری شادی، جس دن آئی تھی اسی دن ہو گئی تھی میری شادی اس جلاد سے۔ ویسے اللہ تعالیٰ تمہارے اور انکل کا الگ سے حساب لیں گے، مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے تم نے، یہ انسان نہیں ہے، انسان کے روپ میں شیطان ہے، جلاد ہے یہ پورے کا پورا۔ کیا کچھ کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ؟ عارف غصے میں پوچھتا ہے۔ ارے نہیں، کچھ نہیں کیا ہے اب تک تو، ایسا اگر کچھ کرے گا تو میں خود ہی دیکھ لوں گی اس کو، مجھے دوسروں کی کوششوں کو ناکام کرنا آتا ہے اچھے سے۔ خیر مجھے یہ بتا انکل ٹھیک ہے؟ میں نے انہیں بھی فون ٹرائی کیا تھا پر انہوں نے نہیں اٹھایا۔ عارف حیا کی بات پر خاموش ہو جاتا ہے، اسے کوئی جواب نہیں دیتا ہے۔ جواب کیوں نہیں دے رہے ہو عارف؟ انکل ٹھیک ہے نا؟ حیا کھڑے ہو کر ڈرے ہوئے لہجے سے پوچھتی ہے۔ وہ عارف ہچکچاتے ہوئے کہنے کی کوشش کرتا ہے پر کچھ کہہ نہیں پاتا۔ وہ کیا عارف؟ کیوں ڈرا رہے ہو مجھے؟ انکل ٹھیک ہے نا؟ حیا ڈرے ہوئے لہجے میں پوچھتی ہے۔ انکل کا انتقال ہو گیا ہے، عارف اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے بتاتا ہے۔ حیا اس کی بات پر ساکت رہ گئی، اس کے پیروں کے نیچے سے جیسے کسی نے زمین ہی کھینچ لی ہو۔ کیا مطلب تمہارا کہ انکل کا انتقال ہو گیا ہے؟ حیا ڈرتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں پوچھتی ہے۔ تو تم مذاق کر رہے ہو نا مجھ سے عارف؟ ایسا مذاق تھوڑی کرتے ہیں یار، انکل کو تھوڑی کچھ ہو سکتا ہے۔ حیا روتے ہوئے کہتی ہے۔ انکل مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں عارف، میں یہاں ان کے لیے ان کے کہنے پہ آئی تھی، وہ کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ وہ حیا مزید کچھ کہہ نہ سکتی تھی پر الفاظ اس کے منہ سے ہی دم توڑ گئے تھے۔ حیا سنبھالو خود کو، کمزور نہیں پڑنا ہے تم نے، عارف اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا کے دل پہ تو آج قیامت گزر رہی تھی۔ حیا کمزور نہیں پڑنا تمہیں، اب اس مشن کو پورا کرنا ہے، اصل مقصد ہے تمہارے پاس۔ کیا مطلب؟ حیا اس کی بات پر اپنے آنسو صاف کیے ہوئے پوچھتی ہے۔ مطلب کہ جہانگیر عالم ہی ہے جس نے تمہارے انکل کو مروایا ہے؟
عارف غصے میں کہتا ہے کیا مطلب ہے؟ جہانگیر نے انہیں مروایا ہے؟ وہ کیسے مروا سکتا ہے اور کیوں؟ کیونکہ وہ جان چکا ہے کہ تم کون ہو، وہ جانتا ہے کہ تم ایک پولیس والی ہو اور تمہیں اٹلی بھیجنے والا ہمارا سکندر سر جہانگیر نے بے رحمی سے ان کا قتل کروایا ہے، اتنی بے رحمی سے کہ ان کی شکل پہچاننے میں بھی ہمیں 1 ہفتہ لگ گیا تھا۔ عارف کی بات سن کر حیا نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لی تھی، پر کیسے پتہ چلا اس کو؟ حیا اٹکتے ہوئے سوال کرتی ہے، جہانگیر کے جن نمائندوں کو ہم نے پکڑا تھا انہیں بڑی جیل میں سفر کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے، ان میں سے ایک آدمی بھاگ گیا تھا اور اس نے جہانگیر کے آدمی سے رابطہ کیا اور اسے ہمارے پلان کے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ جہانگیر کو جیسے ہی پتہ چلا اس نے سکندر سر کو مروانے کا حکم دیا تھا اور اس کے آدمیوں نے انہیں اکیلا پا کر انہیں مار ڈالا اور ان کی لاش بھی کہیں ٹھکانے لگا دی تھی جنہیں ہم لوگوں نے بامشکل ڈھونڈا ہے۔ حیا کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت جہانگیر کے لیے مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ حیا تم سن رہی ہو مجھے؟ عارف اپنے فون کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ وہ چیک کرتا ہے کہ کہیں کال کٹ تو نہیں گئی۔ عارف میں تھوڑی دیر بعد تم سے بات کرتی ہوں، حیا کہتے ہی کال کاٹ دیتی ہے اور اپنا فون ٹیبل پر رکھ دیتی ہے۔ غصے میں اپنے بال پکڑے یہاں وہاں ٹہلنے لگ جاتی ہے۔ حیا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اب بھی اسی وقت جہانگیر کی جان لے لے، اس کا نام و نشان ہی مٹا دے اس دنیا سے۔ حیا کی زندگی میں وہ اکلوتا شخص تھا جس سے حیا محبت کرتی تھی۔ ماں باپ کی وفات کے بعد حیا کو دونوں کا پیار دے کر، پیار سے پال پوس کر بڑا کرنے والا وہ شخص تھا۔ حیا کے لیے صرف سکندر مرزا ان کی فیملی تھی۔ حیا آج اس نے وہ بھی کھو دی۔ جہانگیر شعیب کو آرڈر دیتے ہوئے لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا اپنے کمرے سے نکل کر نیچے گراؤنڈ فلور پر جاتا ہے، جہاں لیونگ ایریا میں عبداللہ کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ جہانگیر جیسے ہی سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہے اس کی نظر عبداللہ کی پیٹھ پر جا ٹکتی ہے۔ جہانگیر غصے میں اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے اور ایک لمبی گہری سانس لیتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ جہانگیر کے قدموں کی آہٹ سن کر عبداللہ پلٹتا ہے اور جہانگیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے اسے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ نیوی بلو کلر کی پینٹ پہنے ہوئے، اس پر وائٹ کلر کی شرٹ پہنے ہوئے، ہاتھوں کی انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے، عبداللہ جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اوہ ہے برو، عبداللہ جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، کیوں آئے ہو تم یہاں؟ جہانگیر اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا اور ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھتا ہے، تمہاری یاد آ رہی تھی مجھے اس لیے یہاں تم سے ملنے کے لیے چلا آیا۔ میری یاد؟ جہانگیر اس کی بات پکڑ لیتا ہے اور اسے دہراتے ہوئے سوال کرتا ہے۔ وہ ایکچولی میں دبئی کی خوبصورتی دیکھ دیکھ کر بور ہو گیا تھا، تو بس یہاں کی خوبصورتی دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک دینے کے لیے آ گیا میں۔ عبداللہ اپنے ہاتھوں کے اشارے کرتے ہوئے کہتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، کسی ہوٹل میں جا کر رہو، میری حویلی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جہانگیر دو ٹوک لہجے میں کہتا ہے، اوہو ایسے تو بات مت کرو یار، ہم لوگ تو دوست ہیں، بیسٹ فرینڈ ٹائپ۔ عبداللہ کہتا ہوا جہانگیر کے قریب آتا ہے اور اس کے سینے پر مکہ مارتے ہوئے کہتا ہے۔ جہانگیر اس کی حرکت پر اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے حویلی کافی خوبصورت ہے، تمہاری خریدی ہے یا پھر گھر والوں کو مار کر ہتھیا لی تم نے؟ عبداللہ جہانگیر کے سامنے صوفے پر ٹانگ رکھے ہوئے بیٹھ کر کہتا ہے۔ عبداللہ کی حرکتیں جہانگیر کے غصے کو ہوا دینے کا کام کر رہی تھی۔ خیر چھوڑو، اب میں یہیں رہنے والا ہوں کچھ دنوں کے لیے۔ ڈیڈ نے کہا تھا کہ مجھے تمہاری حویلی میں رہنا پڑے گا، اب میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، اس لیے میں یہاں آیا ہوں، ورنہ یہاں کے ہوٹلز تمہاری اس حویلی سے کافی بہتر ہیں۔ عبداللہ اتراتے ہوئے گندا سا منہ بنا کر کہتا ہے، تم جا سکتے ہو یہاں سے، تمہارے ڈیڈ سے میں خود بات کر لوں گا۔ دروازہ وہ رہا۔ جہانگیر دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صوفے پر ٹانگ رکھ کے فل ایٹیٹیوڈ میں بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، نہیں کوئی بات نہیں، میں رہ ہی لوں گا یہاں پر۔ ویسے جہانگیر میں نے ایک بات سنی تھی، ڈیڈ نے مجھے بتایا تھا کہ تم نے شادی کر لی اور وہ بھی پیسے بھر کر۔ تم نے پہلے اسے خریدا، پھر اسے یہاں اٹلی میں بلایا پاکستان سے، اور پھر آج لڑکی سے شادی بھی کر لی۔ کیا بھائی اتنی خوبصورت لڑکی ہے کیا وہ جو تم اسے صرف اپنا بنا کر رکھنا چاہتے ہو؟ بولو بولو، عبداللہ مزے لیتے ہوئے کہتا ہے، پر جہانگیر اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا اور اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر اسے گھورنے لگ جاتا ہے۔ ویسے کہاں ہے تمہاری بیوی؟ کہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے اسے؟ تھوڑی نوازش کرم ہم پر بھی کروا دو ان کی، ہم نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی پاکستانی لڑکی نہیں دیکھی، دیکھنے کا بڑا تجسس ہو رہا ہے مجھے۔ عبداللہ کہتا ہوا صوفے سے اٹھ جاتا ہے اور لیونگ ایریا میں گھومتے ہوئے حیا کو تلاش کرنے لگ جاتا ہے۔ حیا کمرے میں غصے میں پاگل ہو رہی تھی، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کرے تو کیا کرے۔ حیا اپنے کمرے میں یہاں وہاں ٹہلتے ہوئے سوچ رہی تھی، پھر ایک دم رک جاتی ہے، جلدی سے جا کر اپنا دوپٹہ اٹھاتی ہے اور کمرے سے نکلنے کے لیے دروازے کو کھولتی ہے۔ جیسے ہی دروازے کو کھولتی ہے سامنے 2 گارڈز کھڑے ہوتے ہیں جنہیں جہانگیر کے کہنے پر شعیب دروازے پر کھڑا کرواتا ہے۔
حیا کا دماغ ان دونوں کو دیکھ کر مزید خراب ہو جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی باہر کی طرف جانے لگتی ہے، ایک گارڈ آگے ہاتھ کر کے اس کا راستہ روک دیتا ہے۔ دونوں گارڈز ہی پاکستانی لڑکے تھے۔ ہاتھ ہٹاؤ، حیا غصے میں کہتی ہے۔ سوری، ہمیں سر نے منع کیا ہے، ایک گارڈ نظریں جھکائے ہوئے بولتا ہے۔ میں نے کہا ہاتھ ہٹاؤ، حیا غصے میں اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا کہہ کر جیسے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے، دوسرا گارڈ جلدی سے آ کر حیا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے حیا کو روکنے کے لیے، لیکن وہ اس کو روکنے میں ناکام ہو گیا۔ حیا زور سے لات اس کے پیٹ میں مارتی ہے، دوسرا گارڈ جا کر سیدھا زمین پر گرتا ہے۔ لاہور کی گنڈی وہ ایسے ہی نہیں بن گئی تھی، ایکشن کوئین تھی۔ لڑائیاں کرنا تو حیا کا فیورٹ کام ہوتا ہے۔ دوسرا گارڈ زمین پر پڑا دیکھ کر پہلے والا بھی ڈر کے مارے حیا سے دور ہو گیا تھا۔ حیا غصے سے بھری نظریں اس پر ڈال کر نیچے کی طرف گئی۔ فی الحال گئی تو وہ پانی پینے کے لیے تھی، اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے، پر غصہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ رہا تھا۔ سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ اگر سب پتہ چل ہی گیا ہے تو ہرٹ مجھے کرنا چاہیے تھا نا کہ میرے انکل کو۔ حیا غصے میں خود سے بڑبڑاتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی کہ اس کی نظر سامنے کھڑے ہوئے عبداللہ پر پڑی۔ اسے دیکھ کر حیا کے قدموں کی سپیڈ کم ہو گئی تھی۔ حیا کے قدموں کی آواز سن کر عبداللہ نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھتا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ جہانگیر کی نظر بھی حیا پر پڑی تھی۔ اس نے نہ ہی کچھ کہا اور نہ ہی کچھ کیا تھا۔ اس کو نیچے عبداللہ کے سامنے دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر وہیں صوفے پر بیٹھا رہا۔ حیا نے سرسری سی نظر عبداللہ پر ڈالی اور پھر جہانگیر پر۔ جہانگیر کو دیکھتے ہی حیا نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینج لی اور اس کی جانب بڑھنے لگی تو عبداللہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ حیا جیسے ہی پلٹی، اس نے زور سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا اور غصے میں اس کی طرف دیکھا۔ "Hey beautiful!" عبداللہ ہنستے ہوئے ہاتھ ہوا میں کرتے ہوئے کہتا ہے۔ "Get the hell out of here!" حیا دانت پیستے ہوئے غصے میں دو ٹوک لہجے میں بولی۔ اس کی بات پر عبداللہ نے اس کی بات پر جہانگیر کو دیکھا اور کہا، "یار بندی تو تیری کافی ہاٹ ہے." جہانگیر اس کی بات سن کر کھڑا ہو گیا۔ حیا بھی اس کی بات پر غصے میں اس کو گھور کر دیکھتی ہے اور پھر اگنور کر کے جہانگیر کی طرف بڑھنے لگتی ہے تو ایک بار پھر عبداللہ حیا کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ میں نے ایک بات پوچھنی تھی، کیا پاکستان کی ساری لڑکیاں ہی ایسی خوبصورت اور پکاؤ ہوتی ہیں تمہاری طرح؟ لک جیسے اگر مجھے کوئی پسند آئے تو کیا میں بھی اسے خرید سکتا ہوں جیسے جہانگیر نے تمہیں خریدا تھا؟ پیسے بہت ہیں میرے پاس، پر میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ اس کی طرح بے وقوفی نہیں کروں گا میں، چاہے وہ کتنی بھی کیوٹ نہ ہو۔ عبداللہ تجسس سے حیا کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ جواب دو، بول کیوں نہیں رہی؟ جہانگیر کی خریدی ہوئی بیوی؟ عبداللہ ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ میرا ہاتھ چھوڑ دو، حیا دو ٹوک لہجے میں کہتی ہے تو عبداللہ اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ خریدی ہوئی بیوی کیا ہوتا ہے مسٹر؟ بیوی بیوی ہوتی ہے اور میں ان کی بیوی ہوں۔ آئندہ مجھے ہاتھ مت لگانا، ورنہ تمہارا عشر میں خود بھی بگاڑ سکتی ہوں، سمجھے تم؟ شکل گم کرو اپنی۔ حیا کہہ کر پلٹتی ہے جہانگیر کی طرف بڑھنے کے لیے، پر رک جاتی ہے، نہیں جاتی، اور مڑ کر عبداللہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارتی ہے۔ یہ تھپڑ میری اور میرے ملک کی لڑکیوں کی بے عزتی کرنے کے لیے۔ بکاؤ تم جیسے 2 ٹکے کے مرد ہوتے ہوں گے، نہ میں بکاؤ ہوں اور نہ ہی پاکستان کی کوئی اور لڑکی۔ اور رہی بات ان لڑکیوں کو خریدنے کی تو تم ان کی جوتی کو نہیں خرید سکتے تو تم انہیں خریدنے کی باتیں کر رہے ہو۔ آج تک جہانگیر عبداللہ پر اس کے ڈیڈ کی وجہ سے ہاتھ نہیں اٹھا پایا تھا، لیکن حیا نے تو پہلی ملاقات میں ہی اس کا منہ توڑ کر رکھ دیا تھا۔ جہانگیر دور سے حیا کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ "فنش، میں نے تیار نہیں ہونا، میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا کچھ بھی کرنے کو۔ تمہارے ڈیول نے پہلے ہی میرا دل اور دماغ دونوں ہی صبح سے خراب کیے ہوئے ہیں، اب مزید میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ حیا معصومانہ سی شکل بنا کر کہتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھتی ہے، دونوں پیر اوپر کیے۔ "بٹ مسٹر ڈیول، ہم پر پرامس کرتا ہے تم کو وہاں جا کر اچھا لگے گا، کیونکہ ہم بھی ڈیول سر کے ساتھ پہلے بھی ایک ایسی پارٹی میں جا چکا ہے۔ پارٹی بہت امیزنگ ہوتی ہے اٹلی کی، سچ میں." فنش ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہتی ہے تو حیا بھی اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ "آج سے پہلے میں کبھی پارٹی میں نہیں گئی فنش، مجھے پارٹیز میں جانا پسند نہیں ہے." حیا ایک نیا بہانہ بناتے ہوئے کہتی ہے۔ "بٹ پلیز حیا، میرے لیے چلو پلیز فنش." روتلا سا منہ بنا کر کہتی ہے۔ "اچھا نا، یہ روتلا سا منہ تو نہ بناؤ، میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، صرف تمہاری وجہ سے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس میں ان کھڑوس کا کوئی رول نہیں ہے." حیا فنش کی طرف دیکھتے ہوئے انگلی اٹھا کر کہتی ہے، "اوکے." فنش حیا کا ہاتھ پکڑ کر مسکراتے ہوئے کہتی ہے، "اب ریڈی ہوئے؟" فنش پوچھتی ہے اور اس کی شکل دیکھ کر حیا ہاں میں سر ہلا دیتی ہے اور دونوں تیار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جہانگیر بھی اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا، آج بھی بلیک 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، پر لک کمال کا رہا تھا۔ جہانگیر ریڈی ہو کر نیچے ہال میں بیٹھا ہوا دونوں لڑکیوں کا انتظار کر رہا تھا۔ شعیب بھی تیار ہو کر آ چکا تھا۔
جہانگیر کو ہال میں دیکھتا ہے تو خود بھی اس کے پاس آ جاتا ہے۔ جہانگیر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہے۔ اس کی بات پر شعیب اس کے پاس صوفے پر بیٹھ جاتا ہے۔ جہانگیر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ جہانگیر کھڑے ہو کر یہاں وہاں گھومنے لگ جاتا ہے، پھر رک کر کہتا ہے جاؤ اور جا کر دیکھ کر آؤ کہاں رہ گئی ہیں۔ ایک تو مجھے ان عورتوں کا سمجھ نہیں آتا، تیار ہونے میں اتنا وقت کیوں لگاتی ہیں یہ۔ جہانگیر گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، شعیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اور کہہ کر جیسے ہی مڑتا ہے اس کی نظر سیڑھیوں سے اترتی ہوئی حیا پر پڑتی ہے۔ آج اس نے بھی بلیک کلر کا ایک خوبصورت سا گاؤن پہنا ہوا، بلیک کلر کی تھیم تھی اس لیے اسے اب پھر بلیک کلر پہننا پڑا۔ بلیک کلر کا خوبصورت سا گاؤن پہنے، خوبصورت سا لائٹ گولڈن سا میک اپ کیے، کانوں میں چھوٹے چھوٹے ایئرنگ پہنے ہوئے، گلے میں وہی والا لاکٹ پہنے ہوئے، پیروں میں بلیک کلر کی ہیلز پہنے ہوئے، حیا اپنے ہاتھوں میں گاؤن پکڑے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اترتی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جہانگیر حیا سے اپنی نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا اور اسے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ ساتھ بنش بھی آ رہی تھی پر اس پر جہانگیر کی سرسری سی نظر تک نہ گئی اور حیا سے نظر ہٹانے کا کام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حیا نیچے کی طرف دیکھتے ہوئے سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ آخری سیڑھی پر جیسے ہی حیا پہنچتی ہے، جہانگیر چلتا ہوا حیا کی طرف آتا ہے اور اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جہانگیر حیا کا خوبصورت سا چہرہ اسے اتنے قریب سے دیکھتا ہے اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ جیسے ہی جہانگیر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، حیا کی نظر بھی جہانگیر پر پڑی تو کچھ پل کے لیے وہ بھی اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ بنش حیا اور جہانگیر کو ایسے دیکھ کر خود جلدی سے جا کر شعیب کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ سو کیوٹ، بنش ان دونوں کی طرف دیکھ کر کیوٹ سا منہ بنا کر کہتی ہے، پر شعیب کوئی ری ایکشن نہیں دیتا ہے۔ حیا جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھوں سے کیا ہے اس سے پوچھتی ہے، پر جہانگیر اسے کوئی جواب نہیں دیتا اور مسکرا کر اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ حیا تجسس سے اس کے ہاتھ کو دیکھتی ہے اور پھر جہانگیر کو ایک اور ٹیڑھی اسمائل دے کر جہانگیر کو کراس کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے اور جا کر بنش کے برابر میں کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے چلنے کا کہتی ہے۔ جہانگیر اپنا منہ پھلائے اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے، پھر اس کا مکہ بنا کر اپنی ٹانگ پر دے مارتا ہے، ایک گہری سانس لے کر حیا کی طرف مڑتا ہے اور کچھ کہے چاروں حویلی سے باہر نکل جاتے ہیں۔ جہانگیر اور حیا ایک گاڑی میں سوار ہوتے ہیں، بنش اور شعیب دوسری گاڑی میں اور ان کے پیچھے ان کے گارڈز کی گاڑیاں۔ حیا پورے راستے کھڑکی سے باہر اس ملک کی خوبصورتی دیکھ رہی ہوتی ہے اور جہانگیر پورے راستے حیا کو اس کی خوبصورتی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپس میں دونوں کوئی بھی بات نہیں کرتے، نہ لڑتے ہیں اور نہ ہی کوئی رومانٹک بات کرتے ہیں۔ خاموشی سے سفر طے کیا، چاروں اپنی منزل کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ جہانگیر کی گاڑی پہلے خوبصورت سی بلڈنگ کی انٹرنس میں رکتی ہے۔ اس بلڈنگ میں ایک کیسینو ہے، آج کیسینو میں ہی پارٹی تھی۔ گاڑی انٹرنس پر جا کر رکتی ہے، ان کے پیچھے بنش شعیب کی گاڑی۔ جہانگیر پہلے خود نکلتا ہے، پھر حیا کی طرف آ کر اس کی گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے۔ شعیب بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ حیا اس کی حرکت پر بڑی بڑی آنکھیں کیے جہانگیر کو دیکھتی ہے۔ خیریت؟ حیا پوچھے بنا خود کو روک نہیں پاتی، یہاں سب ایسے ہی آتے ہیں، آ جاؤ باہر۔ جہانگیر آرام سے پرسکون لہجے میں کہتا ہے۔ حیا اس کے منہ سے میٹھے بول سن کر شاکڈ ہو جاتی ہے۔ میرے کان خراب ہو گئے ہیں، میں یہاں آس پاس کوئی اسپتال ہے؟ جہانگیر اس کی بات پر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ ہاں نا، میرے کان خراب ہو گئے ہیں، میں نے ابھی بھی آپ کے منہ سے میٹھے لہجے میں بات سنی، حیا ٹمٹماتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ اس کی بات پر جہانگیر اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو کیا چاہتی ہو، تمہارے ساتھ بھی ڈیول بن کر رہ لو گی؟ برداشت ہے مجھے ویسے، جہانگیر حیا کی خوبصورت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے۔ حیا نے آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا تھا، بنا غصہ کیے۔ نہیں ٹھیک ہے، میرے لڑنے کا موڈ نہیں ہے آپ سے آج، اور مزید لڑ بھی نہیں سکتی ہوں، حیا کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں اپنا گاؤن پکڑتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتی ہے تو جہانگیر اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس کا ہاتھ اپنے بازو میں ڈال لیتا ہے۔ حیا اسے پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھتی ہے اور کچھ کہنے سے پہلے ہی یہاں وہاں دیکھنے لگ جاتی ہے۔ وہاں سب لوگ ایسے ہی جا رہے تھے اندر، وہ سمجھ آتی ہے اور کچھ نہیں کہتی۔ ایک ہاتھ میں گاؤن پکڑے جہانگیر کے قدموں سے قدم ملاتے اندر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جہانگیر کو کسی انٹری کارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، گارڈز ڈیول کو دیکھتے ہی سب نظریں جھکائے اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں۔ جہانگیر تو نارمل ہی چل رہا تھا، لیکن حیا سب لوگوں کے جھکے ہوئے سر دیکھ کر خوش ہو رہی تھی اور مڑ مڑ کر بار بار ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر اس کی ان بے وقوفانہ حرکتوں پر مسکرا رہا تھا۔ جہانگیر اور حیا جیسے ہی کلب کے اندر داخل ہوتے ہیں، سب کی توجہ ان دونوں پر آ جاتی ہے۔ وہاں موجود ہر شخص ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی جہانگیر ان کی طرف دیکھتا ہے، سب نظریں جھکا لیتے ہیں۔ ڈیول کے نام سے ان کا ٹیبل ریزرو تھا، جس پر جہانگیر لے جا کر حیا کو بٹھا دیتا ہے اور خود بھی اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ بنش اور شعیب بھی ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ حیا پھٹی ہوئی آنکھوں سے کیسینو کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ آج سے پہلے کبھی کیسینو میں نہیں گئی تھی۔ سکندر سر کو یہ سب پسند نہیں تھا اور جو انہیں پسند نہیں تھا، حیا وہ کبھی نہیں کرتی تھی۔
ڈیول کو بیٹھا دیکھ کر ایک آدمی ان کی طرف آتا ہے۔ یہ وہی تھے جن کی یہ پارٹی تھی، جہانگیر کے بزنس پارٹنر۔ جہانگیر ان کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اٹھ کر ان سے ملتا ہے۔ مل تو وہ بیٹھ کر بھی سکتا تھا، لیکن جہانگیر ملتے ہوئے حیا کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے، جس سے نہ حیا کو ان کا چہرہ دکھ رہا تھا، نہ ان لوگوں کو حیا کا۔ وہ لوگ اٹیلین میں آپس میں کوئی بات کرتے ہیں۔ حیا کے سر کے اوپر سے ان کی باتیں گزر رہی تھیں۔ اوہ سو یو آر ڈیولز وائف۔ جہانگیر حیا کے سامنے سے ہٹتا ہے تو اس کے بزنس پارٹنر حیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا اس کی بات پر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتی ہے۔ آئی ایم ڈیولز بزنس پارٹنر مارکو۔ حیا بھی احتراماً کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ہے آئی ایم حیا ڈیولز وائف۔ حیا اپنا تعارف کرواتی ہے تو جہانگیر ایک آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھتا ہے۔ وائی ڈونٹ یو گائز جوائن اس آن دا ڈانس فلور؟ مارکو کہتا ہے۔ اس کی بات سن کر حیا جلدی سے واپس کرسی پر بیٹھنے ہی لگتی ہے کہ جہانگیر حیا کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی طرف کھینچتا ہے اور مارکو کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، آف کورس۔ جہانگیر حیا کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑے دونوں ڈانس فلور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آس پاس کھڑے ہوئے سارے لوگ ان دونوں کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ حیا اسٹیج پر جا کر جیسے ہی لوگوں کی طرف دیکھتی ہے، انہیں دیکھ کر ایک لمبی گہری سانس لیتی ہے اور جہانگیر کو دیکھتی ہے۔ یہ سب مجھے ایسے گھور کیوں رہے ہیں؟ جب سے میں آئی ہوں تب سے یہ سارے مجھے گھورے جا رہے ہیں۔ حیا افسردگی سے کہتی ہے، کیونکہ تم میری بیوی ہو اور سب ڈیول کی بیوی کو دیکھ رہے ہیں، اور ضرور آپ نے ان سب کو یہ بھی بتایا ہوگا کہ آپ نے مجھے پیسے دے کر اپنی بیوی بنایا ہے، تبھی سب اتنے غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حیا چڑھتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا کہہ رہی تھی کہ اتنے میں میوزک پلے ہو جاتا ہے۔ اسٹیج پر حیا اور جہانگیر کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ آ جاتے ہیں اور ڈانس کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حیا کو گانے کی کوئی سمجھ نہیں لگتی ہے، اس لیے وہ ڈانس ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ ڈانس نہیں آتا ہے تمہیں؟ جہانگیر حیا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، پر میوزک لاؤڈ ہونے کی وجہ سے حیا کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ حیا اشاروں سے جہانگیر کو بتاتی ہے۔ جہانگیر اس کے اشارے سمجھ کر حیا کے کان کے نزدیک آتا ہے اور پھر دوبارہ سے اس سے پوچھتا ہے۔ وہ حیا کے اس قدر نزدیک تھا کہ جہانگیر کے ہونٹ حیا کے کان کو چھو گئے تھے۔ جہانگیر کے ہونٹوں کو محسوس کرتی ہوئی حیا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگ جاتی ہیں۔ جہانگیر جیسے ہی دور ہو کر حیا کی طرف دیکھتا ہے، حیا بھی خود کو کمپوز کیے جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، آتا ہے مجھے ڈانس، پر میوزک کی سمجھ نہیں آ رہی، کیسے کروں میں ڈانس؟ حیا معصوم نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، ٹھیک ہے جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرو تم بھی۔ جہانگیر اشاروں میں کہتا ہے اور حیا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گلے کے گرد حائل کر لیتا ہے۔ جیسے ہی حیا جہانگیر کے گلے کے گرد اپنے بازو رکھتی ہے، وہ جہانگیر کے بالکل قریب آ جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ اتنے شور میں بھی جہانگیر حیا کی دھڑکنیں محسوس کر رہا تھا۔ جہانگیر حیا کو ایک ایک سٹیپ بتاتے ڈانس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ دیر تو دونوں ایسے ہی ڈانس کرتے رہے، پھر حیا کو سٹیپ پتہ چل جاتے ہیں، وہ انجوائے کرتے ہوئے ڈانس کرتی ہے۔ اسٹیج پر سب تھے، لیکن گراؤنڈ فلور پر کھڑے ہوئے لوگوں کی نظر صرف ان دونوں پر ہی تھی۔ بنش اور شعیب بھی اسٹیج پر ڈانس کر رہے تھے۔ بنش ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ ڈانس کے نیکسٹ سٹیپ کے مطابق حیا کو جہانگیر خود سے دور کرنے والا تھا۔ جہانگیر جیسے ہی حیا کا ہاتھ پکڑے اسے خود سے دور کرنے لگتا ہے، پر حیا اسے روک دیتی ہے اور دور نہیں جاتی۔ جہانگیر ڈونٹ موو۔ جہانگیر کے سرسراتے ہوئے لہجے پر جہانگیر جہاں تھا وہیں رک گیا۔ جہانگیر حیا کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات دیکھ رہا تھا اور حیا اس کی کوٹ پر لال لیزر لائٹ دیکھ رہی تھی، جس کے مطلب تھا کہ جہانگیر نشانے پر ہے۔ حیا نظریں اٹھا کر پہلے جہانگیر کو دیکھتی ہے اور پھر اس کے پیچھے ڈانس کرتے ہوئے شعیب کو، اس کے کوٹ پر لگی ہوئی گن کو۔ جہانگیر میرے 3 کہنے پر گھومنا، ابھی مت گھومنا۔ جہانگیر اس کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن وہ کوئی سوال نہیں کرتا۔ حیا گنتی سٹارٹ کرتی ہے اور وہ ڈانس کرنا اس کے ساتھ ساتھ 1۔ جہانگیر تھوڑا سا حیا کو خود سے کرتا ہے 2۔ وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے اس کو گھمانے لگتا ہے۔ حیا کے 3 کہنے پر جہانگیر جیسے ہی حیا کو گھماتا ہے، حیا گھومتے ہوئے شعیب کے کوٹ سے گن نکال لیتی ہے اور سیدھا اس کی جگہ نشانہ باندھ کر گولی چلاتی ہے جہاں سے جہانگیر پر لیزر لائٹ پڑ رہی تھی۔ حیا کی گولی سیدھا جا کر اس لڑکے کے گن پر لگتی ہے جو جہانگیر پر گولی چلانے والا تھا۔ وہ لڑکا دوسری منزل سے سیدھا زمین پر آ گرتا ہے۔ گولی کی آواز پر جہانگیر پہلے اس لڑکے کو دیکھتا ہے جو اب زمین بوس ہو چکا تھا، پھر حیا کو جو ہاتھ میں گن پکڑے ہوئے جہانگیر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر اسے دیکھ کر ہنس پڑتا ہے اور حیا بھی گندا اچکاتی ہوئی اسمائل پاس کرتی ہے۔ جو لوگ چھپ کر جہانگیر پر حملہ کرنے والے تھے، وہ سب لوگ اب سامنے سے حملہ کر رہے تھے۔ گولی کی آواز پر بنش اور شعیب بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ شعیب کی گن تو حیا کے پاس تھی، پر بنش کے پاس 2 گنز تھی، ان میں سے ایک وہ شعیب کو دے دیتی ہے۔
اور وہ دونوں مل کر ڈیول کو کور کرنے لگ جاتے ہیں۔ ڈیول تمہاری بیک پر، بنش کی آواز پر جہانگیر کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ وہ جلدی سے حیا کے ہاتھ سے گن لیتا ہے اور ان سب کو مارنا شروع ہو جاتا ہے جو اس کے سامنے آتے جا رہے تھے۔ جہانگیر سب کو ایک ایک گولی میں مارتا جا رہا تھا۔ گولیاں چلاتے ہوئے جہانگیر حیا کے سامنے کھڑا ہو کر حیا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ڈیول کی گن میں گولیاں ختم ہو گئی تھی۔ شعیب جہانگیر کی طرف دیکھتا ہے، بھائی آپ بھابھی کو لے کر باہر جائیں، ہم دیکھ لیں گے یہاں۔ شعیب اپنی گن سے فائر کرتے ہوئے کہتا ہے تو جہانگیر بھی وہاں سے سر ہلاتے ہوئے حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بلڈنگ سے باہر لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ گولیوں کی آواز پر جہانگیر کے گارڈز بھی اندر آ گئے تھے، جس کی وجہ سے انہیں باہر نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ جہانگیر کیسینو سے باہر نکلتے ہی حیا کو گاڑی میں بٹھا کر تیز سپیڈ میں وہاں سے بھاگتا ہے۔ جہانگیر تیز سپیڈ میں گاڑی چلا کر کیسینو سے کافی دور آ گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ جہانگیر حیا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا ہے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، حیا جلدی سے اس کی بات کا جواب دیتی ہے۔ جہانگیر آگے پیچھے دیکھ کر گاڑی کی سپیڈ کو نارمل کرتا ہے اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ کو سپیڈ نارمل کرنی چاہیے، حیا کھڑکی سے باہر شیشے میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ کیا؟ کچھ گاڑیاں آ رہی ہیں، حیا اپنی گردن موڑ کر جہانگیر کو بتاتی ہے۔ جہانگیر اس کی بات پر اپنی طرف کے شیشے میں دیکھتا ہے اور پھر گاڑی کی سپیڈ بڑھا دیتا ہے۔ جہانگیر کی گاڑی کی سپیڈ میں جاتا دیکھ کر پیچھے آنے والے لوگ بھی گاڑیوں کی سپیڈ تیز کر دیتے ہیں اور ان پر فائرنگ بھی شروع کر دیتے ہیں۔ حیا اپنا سر نیچے رکھنا، جہانگیر فکر مندی سے کہتا ہے اور گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے جہانگیر اپنی گاڑی تیزی سے وہاں سے بھگاتا ہے اور ان لوگوں کی آنکھوں سے پل میں اوجھل ہو جاتا ہے۔ حیا اتنی سپیڈ پر اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیتی ہے اور اپنا سر نیچے جھکائے سیٹ بیلٹ کو ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ جہانگیر ایک سنسان علاقے میں لے جا کر اپنی گاڑی روک دیتا ہے اور حیا کی طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے گاڑی نکالتا ہے اور حیا کی طرف بڑھتا ہے اور اس کی طرف کا دروازہ کھولے حیا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ حیا ابھی تک اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کیے ہوئی تھی۔ حیا گاڑی میں بیٹھنے سے ڈرتی تھی، وہ کبھی نہیں چلاتی تھی، اس میں بیٹھتی تھی کیونکہ اس کے ماما پاپا بھی ایسے ہی ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد وہ گاڑی کی تیز سپیڈ سے بہت ڈرتی تھی۔ جہانگیر حیا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے کھڑا تھا، پر حیا اپنی آنکھیں نہیں کھولتی ہے۔ حیا آنکھیں کھولو، اب تم ٹھیک ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے یہاں، جہانگیر حیا کو پرسکون کرتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا ڈرے ہوئی آنکھیں کھولتی ہے، حیا کی دھڑکنیں بہت تیزی سے چل رہی تھیں۔ حیا جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولتی ہے جلدی سے یہاں وہاں دیکھنے لگ جاتی ہے اور جہانگیر کو دیکھ کر رو پڑتی ہے۔ جہانگیر سمجھ گیا تھا کہ وہ ڈر گئی ہے، پر کس بات سے یہ وہ نہیں سمجھ رہا تھا۔ حیا کیوں رو رہی ہو؟ بس ٹھیک ہے، تم ٹھیک ہو، کچھ نہیں ہوا ہے تمہیں، جہانگیر حیا کے آنسو صاف کرتے ہوئے پیار سے کہتا ہے۔ حیا ایک نظر جہانگیر کو دیکھتی ہے اور اس کا جھٹک کر جلدی سے گاڑی سے باہر چلی جاتی ہے فریش ہونے کے لیے اور خود کو کمپوز کرنے کے لیے۔ حیا اپنے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے اپنی دھڑکنوں کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جہانگیر اس کے لیے گاڑی سے پانی کی بوتل نکال کر آتا ہے اور اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ حیا جلدی سے بوتل پکڑ لیتی ہے اور پانی پینے لگتی ہے، ایک ہی سانس میں وہ سارا کا سارا پانی پی لیتی ہے۔ حیا خالی بوتل کو پکڑ کر جہانگیر کی طرف پلٹتی ہے اور وہ بوتل سے جہانگیر کو مارنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ جہانگیر حیا کے ہاتھ سے بوتل پکڑتے ہوئے کہتا ہے۔ اگر میں مر جاتی تو ایسے بھی کوئی گاڑی چلاتا ہے کیا؟ حیا جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ تو رات کیا ہو جاتا؟ اگر ایک نہ ایک دن تو سب نے مرنا ہے، تم اپنے شوہر کے لیے مر جاؤ گی تو کیا ہو جائے گا؟ جہانگیر اپنے ہاتھ سینے پہ باندھے ہوئے کہتا ہے۔ تو مطلب میں مر جاؤں؟ حیا بس ابھی رونے ہی والی تھی۔ جہانگیر حیا کی رونے والی شکل دیکھ کر پانی کی خالی بوتل زمین پر پھینکتا ہے اور اس کی طرف بڑھتا ہے۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا، جہانگیر حیا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے پیار سے کہتا ہے۔ کیا تو آپ ایسے رہے ہیں جیسے مجھ سے محبت کرتے ہوں، مجھے کچھ ہو گیا تو آپ کو کچھ ہو جائے گا، حیا جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر جواباً کچھ پل کچھ نہیں کہتا، پھر حیا سے دور ہو کر ایسا نہیں ہے اور میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، دوبارہ اپنے ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے کہتا ہے۔ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، مجھ سے محبت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حیا دو ٹوک لہجے میں کہہ رہی ہوتی ہے کہ ایک جانور کی زور سے آواز آتی ہے۔ حیا دہک کر جہانگیر کے پاس آتی ہے اور اس کا بازو پکڑ لیتی ہے۔ یہ کیسی آواز ہے؟ حیا لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں پوچھتی ہے اور جہانگیر کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے۔ جانور کی آواز ہے، آدھی رات کو یہاں جانور سڑک پر گھومتے ہیں، نارمل بات ہے، جہانگیر کی بات پر حیا ڈر کے مارے بڑی بڑی آنکھیں کیے اس کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں اصل جانور بھی سڑکوں پر گھومتے ہیں؟ حیا ڈرے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا تمہاری؟ جہانگیر حیا کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ میں نے صرف انسانوں کو جانوروں کے روپ میں کھلے عام سڑک پر گھومتے ہوئے دیکھا ہے، اصل جانور بھی گھومتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا۔ کیا تمہاری اس بات کا مطلب مجھ سے ہے؟ جہانگیر ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے پوچھتا ہے۔
آپ تو واقعی میں کافی سمجھدار ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی سمجھداری کو نظر بد سے بچائے، آمین۔ حیا کی بات مکمل ہوئی کی تھی کہ ایک بار پھر خونخوار جانور کی زوردار آواز آتی ہے اور حیا سیدھا ڈرتے ہوئے جہانگیر کی باہوں میں چھپ جاتی ہے۔ تم مجھ جیسے آدمی سے تو ڈرتی نہیں ہو جو ان جانوروں سے زیادہ خطرناک ہے، تو ان سے کیوں ڈر رہی ہو؟ کیونکہ میں آپ سے نہیں ڈرتی، آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ انسان ہیں نا، آپ سے تو لڑ سکتی ہوں نا میں، پر ان سے میں لڑ نہیں سکتی، وہ کچھ سنتے تھوڑی ہیں، سیدھا حملہ کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی مجھے ایک بات یاد آئی، بچپن میں کتے نے کاٹا تھا، 14 انجیکشن لگے تھے مجھے، اب میں نے دوبارہ انجیکشن نہیں لگوانے۔ دیکھیں گھر چلتے ہیں نا۔ حیا خود کو جہانگیر کے قریب دیکھ کر اس سے دور ہوتے ہوئے کہتی ہے، ٹھیک ہے ہم گھر چلتے ہیں، پر میری ایک شرط ہے۔ جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، کیا؟ کیسی شرط؟ حیا جہانگیر سے دور ہوتے ہوئے کہتی ہے، یہی کہ اب تم میرے ساتھ میرے کمرے میں رہو گی، وعدہ؟ جہانگیر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، کیوں کروں میں وعدہ آپ سے، اور کس خوشی میں آپ کی بات مانوں؟ حیا اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے پوچھتی ہے، کیونکہ میں تمہیں اس خونخوار جانور سے بچا کر گھر لے جاؤں گا۔ جہانگیر مسکراتے ہوئے کہتا ہے، جی جی۔ حیا اس کی بات پر ہنس پڑتی ہے، اگر ایسی ہی بات ہے تو بھول گئے، وہاں کیسینو میں نے آپ کی جان بچائی تھی، وہ بھی فلمی سٹائل میں، ایسا تو آپ کو پہلے میری شرط ماننی چاہیے۔ حیا بھی مسکراتے ہوئے کہتی ہے، تو جواباً جہانگیر کچھ بول نہیں پاتا۔ یاد آ گیا، بہت اچھے، اس لیے اب آپ مجھے چپ چاپ حویلی واپس لے کر جائیں گے بنا کسی شرط کے، اوکے؟ حیا ہنستے ہوئے ہاتھ سے اوکے کا سائن بناتے ہوئے کہتی ہے۔ کہہ کر حیا اتراتے ہوئے خود ہی گاڑی میں جا بیٹھتی ہے۔ آ جائیں کوئی بات نہیں، اپنی اس ہار میں کوئی بڑا مسئلہ تھوڑی ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، آ جائیں گاڑی چلائیں۔ حیا گاڑی کی کھڑکی سے سر باہر نکال کر کہتی ہے، ڈرائیور نہیں ہوں میں تمہارا، آرڈر مت دو مجھے۔ جہانگیر غصے میں کہتا ہے، پتہ نہیں کیا مصیبت گلے پڑی ہے، پوری دنیا پر میرا بس چل جائے گا، سوائے اس کے آگے میرے الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں، اتنا پتہ نہیں کیسے بول لیتی ہے، میری ہر بات کا جواب لاتی کہاں سے ہے یہ؟ جہانگیر خود سے بولتا ہوا گاڑی میں آ بیٹھتا ہے اور گاڑی سٹارٹ کر دیتا ہے۔ حیا مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، پر وہ غصے میں حیا کو ایک نظر دیکھتا ہے اور گاڑی سٹارٹ کر دیتا ہے، پھر سے تیز سپیڈ میں۔ جہانگیر گاڑی آہستہ چلائے، حیا سیٹ بیلٹ کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہتی ہے، کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ یہ ڈر میرے سامنے زبان چلانے سے پہلے بھی محسوس کر لیا کرو۔ جہانگیر گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے ہوئے کہتا ہے، جہانگیر پلیز گاڑی آہستہ چلائیں، حیا ریکویسٹ کرتے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر اس کی حالت دیکھ کر گاڑی کو نارمل سپیڈ پر جاتا کرتا ہے۔ گاڑی نارمل ہوتی دیکھ کر حیا سیٹ پر سیدھی ہو کر بیٹھتی ہے اور ایک لمبی گہری سانس لیتی ہے۔ جہانگیر اسے دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتا ہے، پر اس سے کچھ نہیں پوچھتا۔ وہ دونوں واپس حویلی پہنچ گئے تھے۔ حیا گاڑی سے نکلتے ہی اپنے کمرے کی طرف بھاگ رہی تھی کہ جہانگیر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچتا ہے اور اسے اپنے سینے سے لگا دیتا ہے۔ اتنا ڈر کیوں رہی تھی؟ جہانگیر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ حیا خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، پر نہیں کر پاتی۔ جہانگیر نے اسے اپنی قید میں مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میں تو نہیں ڈر رہی تھی، حیا لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں جواب دیتی ہے۔ جہانگیر چھوڑے مجھے، میرا پیر درد کر رہا ہے۔ حیا بہانہ بنا کر اس سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے۔ جہانگیر اسے چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ اسے گود میں اٹھا کر اسے کمرے کی طرف لے جانے لگتا ہے۔ جہانگیر یہ کیا کر رہے ہیں؟ سب دیکھ رہے ہیں، پلیز مجھے نیچے اتاریں۔ حیا معصوم سی شکل بنا کر کہتی ہے، تمہارے پیروں میں درد ہے نا، اس لیے اپنی بیوی کو گود میں اٹھا کر میں خود اس کے کمرے تک چھوڑ کر آؤں گا۔ پہلے تم نے میری کبھی مدد نہیں کی، اب تمہاری مدد کر رہا ہوں، حساب برابر ہو جائے گا ہمارا۔ جہانگیر کہتے ہوئے اسے کمرے کی طرف لے جا رہا تھا۔ جہانگیر حیا کو باہوں میں اٹھا کر حویلی کے اندر لا رہا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی تو باہر ٹریننگ کرنے والے لوگ سارے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ جیسے ہی جہانگیر حیا کو اپنی باہوں میں اٹھاتا ہے، حویلی کے اندر بڑھتا ہے، تو اندر بنش اور شعیب پہلے سے ہی حویلی میں موجود ہوتے ہیں اور ان دونوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ بنش حیا کو جہانگیر کی باہوں میں دیکھتی ہے تو وہ جلدی سے شعیب کا منہ دوسری طرف موڑ دیتی ہے۔ جہانگیر بنش کی اس حرکت کو دیکھ لیتا ہے اور اسے آنکھ دنگ کرتے ہوئے سیڑھیوں سے اوپر حیا کو لے کر جاتا ہے۔ حیا کے کمرے کے پاس پہنچتے ہی جہانگیر لات سے دروازہ کھولتا ہے اور حیا کو لے جا کر سیدھا بیڈ پر بٹھا دیتا ہے۔ حیا جہانگیر کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، جہانگیر اسے کچھ نہیں کہتا ہے، بس اسے بٹھا کر باہر کی طرف بڑھتا ہے تو حیا اسے آواز لگاتی ہے، جس پر وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھتا ہے۔ سنیں؟ حیا اسے زیادہ دیکھ کر اسے آواز لگاتی ہے، کہیں؟ جہانگیر اس کی آواز پر پلٹتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا پہلے تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے خاموش ہو جاتی ہے، پھر دیکھتے ہوئے کہہ ہی دیتی ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، پلیز کچھ کھانے کے لیے بھجوا دیں۔ حیا معصومانہ انداز میں کہتی ہے۔ جہانگیر اس کی بات پر ایک آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھتا ہے۔
میرے پیر درد کر رہے ہیں، حیا معصوم سی شکل بنا کر کہتے ہوئے اپنا منہ نیچے کی طرف جھکا لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، بھجواتا ہوں، جہانگیر حیا کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر کہتا ہے اور کمرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ حیا اس کے جانے کے بعد مسکراتی ہے، پھر جلدی خود کو کمپوز کر لیتی ہے اور اپنے پیروں سے سینڈل نکال کر فرش پر رکھتی ہے۔ حیا اپنا کان ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اٹھتی ہے اور الماری سے اپنے لیے نارمل کپڑے نکالتی ہے۔ الماری میں سب شلوار قمیض اور فراک قمیض پڑی ہوئی تھی۔ حیا ان کی طرف دیکھ کر ایک لمبی گہری سانس لیتی ہے اور ایک نائٹ سوٹ نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، تمہارا اور میرا سفر بس یہیں تک تھا۔ آج کی حیا پہلے والی حیا واپس بن جائے گی اور معصوم سی حیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بائے بائے کر دے گی، سمجھے تم؟ حیا کپڑوں سے باتیں کرتے ہوئے واش روم فریش ہونے چلی جاتی ہے۔ جہانگیر سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ شعیب اسے دیکھ کر شاکڈ ہو جاتا ہے۔ بنش کو پتا تھا کہ ڈیول حویلی آ گیا تھا، پر شعیب کو نہیں۔ بنش اسے بتاتی بھی نہیں ہے۔ جہانگیر اپنا کوٹ اتارتا ہوا شعیب اور بنش کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ان کی طرف پہنچ کر وہ جا کر شعیب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ شعیب پھٹی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جہانگیر نظروں سے ہی شعیب سے کیا ہوا پوچھتا ہے۔ جہانگیر کی نظر دیکھ کر شعیب جلدی سے نظریں جھکا لیتا ہے۔ ڈیول تم ٹھیک ہو؟ حیا ٹھیک ہے؟ بنش فکرمندی سے پوچھتی ہے۔ میں ٹھیک ہوں اور مسز ڈیول بھی ٹھیک ہے، جہانگیر بنش کی طرف دیکھتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہتا ہے۔ بنش حیا کے لیے اس کے کمرے میں کھانا بھجوا دو، اسے بھوک لگ رہی ہے، جہانگیر صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے۔ بنش کو اچھا نہیں لگا جیسے جہانگیر نے اس سے بات کی۔ حیا کے کہنے پر ہی اس نے حیا کا نام لیا تھا، پر یہ بات وہ جہانگیر کو نہیں بتا پا رہی تھی۔ بنش بنا کچھ بولے چپ چاپ وہاں سے سیدھا کچن میں چلی جاتی ہے اور کوک سے حیا کے لیے کچھ بنانے کا کہتی ہے اور کہہ کر واپس باہر آ کر خاموشی سے ڈیول اور شعیب کے پاس منہ لٹکائے بیٹھ جاتی ہے۔ شعیب اس کے چہرے پر ایک سرسری سی نظر ڈالتا ہے پر کچھ نہیں کہتا۔ کچھ پتا چلا کہ کس نے ہم پر حملہ کروایا تھا؟ جہانگیر لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر کیسینو کی آج والی پارٹی کی ویڈیو فوٹیج چل رہی تھی۔ جہانگیر کی انگلی لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے اچانک سے رک جاتی ہے اور وہ منظر دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ منظر جب جہانگیر اور حیا اسٹیج پر ڈانس کر رہے ہوتے ہیں تب کا تھا۔ جہانگیر اسے دیکھ کر مسکرانے لگ جاتا ہے۔ شعیب اور بنش تجسس سے اس کو اور اس کی مسکراہٹ کو دیکھ رہے تھے پر اسے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ بنش بڑی بڑی آنکھیں کیے تجسس سے شعیب کی طرف دیکھتی ہے۔ شعیب بھی جواباً اپنے کندھے اچکا دیتا ہے۔ جہانگیر اسکرین سے نظر ہٹا کر سامنے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جو پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ جہانگیر جلدی سے اسکرین پر سے وہ منظر ہٹا دیتا ہے اور ویڈیو پلے کر دیتا ہے۔ سب لوگ فوٹیج دیکھنے میں بزی ہوتے ہیں، اتنے میں حیا سادہ شلوار قمیض پہنے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی ہوتی ہے۔ ان تینوں کو لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں گاڑے ہوئے دیکھ کر ان کی طرف بڑھتی ہے اور جہانگیر کے صوفے کے پیچھے جا کے کھڑی ہوتی ہے اور خود بھی بڑے غور سے اسکرین کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ روکیں روکیں روکیں، حیا جہانگیر کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر حیا کو اپنے پیچھے دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ حیا جلدی سے ڈیول کے آگے آ بیٹھتی ہے اور لیپ ٹاپ کی اسکرین اپنی طرف گھما لیتی ہے۔ کیا کر رہی ہو تم؟ جہانگیر حیا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ وہ اس کے سامنے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ارے روکے نا، مجھے آتا ہے، حیا اسکرین پر نظریں گاڑے ہوئے کہتی ہے۔ مسز ڈیول آپ چھوڑ دیں، یہ آپ کے کرنے کے کام نہیں ہے، شعیب تلخ لہجے میں حیا سے کہتا ہے۔ حیا تو اسے کوئی ریئیکشن نہیں دیتی لیکن جہانگیر فوراً ہی اپنی وحشت زدہ نظریں اس پر ڈالتا ہے۔ شعیب کو اپنا سانس خشک ہوتے ہوئے محسوس ہوتا ہے۔ شعیب بھائی آپ رکے نا، مجھے پتا ہے یہ سب کیسے ہوتا ہے، میں پہلے کافی بار یہ سب کچھ کر چکی ہوں اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ میں۔ جہانگیر کی نظریں ابھی بھی شعیب پر تھی۔ شعیب ڈر کے مارے اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلنے لگ جاتا ہے۔ کچھ پلوں بعد جہانگیر کے گوڈے پر تھپڑ مار کر اس کی توجہ اپنی طرف کرتی ہے۔ یہ دیکھیں، انہوں نے آپ پر گولی چلائی تھی، حیا اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے۔ پر تمہیں یہ کیسے ملا؟ جہانگیر حیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کرتا ہے۔ وہ جب ہمیں کوئی کیمرہ وغیرہ ہیک کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز کو کلیئر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب سب صاف صاف ہوگا تو دکھائی بھی صحیح دے گا نا، حیا جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ اس مہربانی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ فری میں تو میری ہیلپ نہیں کر رہی ہوگی تم یقیناً؟ جہانگیر ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے پوچھتا ہے۔ آپ تو کافی زیادہ سمجھدار ہیں، حیا مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ کیا چاہیے؟ جہانگیر پوچھتا ہے۔ بنش چاہیے، حیا مختصر سا جواب دیتے ہوئے جو جہانگیر چونکنے والا منہ بنا کر حیا کو دیکھتا ہے۔ کیا؟ جہانگیر چونکتے ہوئے پوچھتا ہے۔ میرا مطلب ہے مجھے صرف کل کے لیے بنش چاہیے، تو کل اس سے کوئی کام مت کروائیے گا اور کل کے لیے اسے مجھے دے دیں۔ حیا بنش کی طرف دیکھتے ہوئے اسمائل کرتے ہوئے کہتی ہے۔ کس خوشی میں؟ جہانگیر ایک اور سوال کرتا ہے اور ساتھ ساتھ شعیب اور بنش کو جانے کا اشارہ کرتا ہے۔
وہ میں شاپنگ کرنا چاہتی ہوں اور مجھے یہاں کا کچھ نہیں پتا، تو اس لیے آپ بنش کو میرے ساتھ شاپنگ پر جانے کی اجازت دے دیں۔ حیا زمین سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہتی ہے، کون سی شاپنگ؟ جہانگیر ایک اور سوال کرتا ہے، آپ اتنے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ لڑکیوں کی کون سی شاپنگ ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتا؟ حیا اس کے سوالوں سے بیزار ہوتے ہوئے کہتی ہے، اچھا ٹھیک ہے، بتا دیتی۔ میں نے اپنے لیے دوسرے کپڑے خریدنے ہیں، وہ والے جو ہیں میں نارملی پہنتی تھی، اب وہ والے کپڑے میں دوبارہ پہننا چاہتی ہوں۔ وہ میرے پاس میرے پہلے والے کپڑے نہیں ہیں اور میں مزید یہ کپڑے نہیں پہن سکتی ہوں، اس لیے آپ کل مجھے اور بنش کو شاپنگ کرنے کے لیے جانے دیں گے اور کچھ نہیں بولیں گے۔ حیا انگلی اٹھا کر جہانگیر کو کہتی ہے، تو مت پہنو۔ جہانگیر کہتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حیا کو لگا وہ اس کے حق میں کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کل سے میں کپڑے نہیں پہنوں گی، پہلے والے پہنوں گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم یہ مت پہنو، میں کہہ رہا ہوں کہ تم میرے سامنے کپڑے ہی مت پہنو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تمہیں ویسے بھی دیکھ سکتا ہوں۔ حیا اس کی بات پر کھڑی ہو جاتی ہے اور غصے میں گھورتے ہوئے کہتی ہے، کیا مطلب ہے آپ کا اس بات سے؟ میرا مطلب ہے کہ تمہیں یہاں میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں دیکھے گا، تو تمہیں کپڑے پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے تم بنا کپڑوں میں بھی دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہانگیر! حیا غصے میں اس کا نام لیتی ہے۔ غصہ آ رہا ہے؟ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بدتمیزی کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ حیا غصے میں اس کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی ہے، یہ بدتمیزی والی کوئی بات نہیں ہے، وہ کپڑے پہننے سے بہتر ہے کہ تم کپڑے ہی نہ پہنو۔ جہانگیر کی بات پر حیا اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیتی ہے۔ کیا ہوا؟ کچھ کہہ کیوں نہیں رہی ہو؟ برا لگ رہا ہے؟ جہانگیر حیا کے بالکل قریب اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو کر پوچھتا ہے۔ جہانگیر عالم کی بیوی اس طرح لباس کبھی نہیں پہنے گی جس میں اس کا جسم نمایاں ہو، سمجھی تم؟ کیونکہ میری بیوی میری ہے، اسے دیکھنے کا حق صرف میرا ہے، کپڑوں میں بھی اور بغیر کپڑوں کے بھی۔ جہانگیر کہتا ہوا حیا کو کور کرتے کہ اپنی بازو میں حائل کر کے اسے اپنی قید میں ڈالتے ہوئے کہتا ہے، چھوڑے مجھے۔ حیا جہانگیر کی بازو پر تھپڑ مار کر اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر اسے چھوڑتا نہیں ہے، اسے مزید قریب کیے اپنی باہوں میں قید کر لیتا ہے۔ جہانگیر چھوڑے مجھے ورنہ۔ حیا اسے دھمکی دیتے ہوئے کہتی ہے، ورنہ کیا؟ جہانگیر کہتا ہوا اس کے ہونٹوں پر جھکتا ہے، بدتمیزی مت کریں، چھوڑ دیں مجھے۔ حیا تلخ لہجے میں کہہ کر خود کو اسی قید سے آزاد کروا لیتی ہے اور جانے کے لیے مڑتی ہے۔ جاتے جاتے وہ ساری ایڈیٹنگ ڈیلیٹ کر دیتی ہے جس سے اس انسان کی شکل معلوم ہو رہی تھی جس نے جہانگیر پر حملہ کروایا تھا۔ حیا 2 قدم آگے بڑھتی ہے اور پھر پلٹ کر جہانگیر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، بھاڑ میں جائیں، اللہ کرے آج رات آپ کے پیٹ میں درد ہو جائے اور آپ پوری رات باتھ روم کے چکر کاٹتے رہیں، یہ بد دعا دے رہی ہو تم مجھے۔ جہانگیر کہتا وہ حیا کی طرف بڑھتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ حیا کو اپنی قید میں لیتا وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ جہانگیر اس کی حرکت پر ہنس پڑتا ہے اور اپنا کوٹ اٹھائے اپنے کمرے کی طرف بڑھتا ہے۔ کمرے کی طرف چلتا ہوا وہ شعیب کو فون کر کے اپنے کمرے میں بلواتا ہے۔ شعیب اس کے ایک فون پر ڈرتا ہوا دوڑتے ہوئے اس کے کمرے میں پہنچتا ہے جہاں جہانگیر ہاتھ میں چاقو پکڑے ہوئے صوفے پر بیٹھ کر سامنے پڑے کافی سارے میگزین میں سے ایک میگزین پکڑے ہوئے اس میں موجود آدمی کی تصویر پر چھریاں چلاتے ہوئے میگزین کے پیج کو پوری طرح پھاڑ چکا تھا۔ شعیب جہانگیر کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر دستک دیتا ہے۔ دروازہ کھلا ہوا ہی تھا۔ جہانگیر کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر شعیب بامشکل سانس لے پا رہا تھا۔ جہانگیر بنا نظر اٹھائے شعیب کو اندر آنے کا کہتا ہے۔ شعیب ڈرتے ہوئے اپنے قدم اندر کی طرف بڑھائے جا رہا تھا۔ جہانگیر کی آواز پر اس کے قدم تھم گئے۔ دروازے کو بند کر دو، جہانگیر 2 ٹوک لہجے میں کہتا ہے اور ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے شعیب کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ شعیب ڈرتے ہوئے دروازے کو بند کرتا ہے اور جہانگیر کی طرف موڑتا ہے۔ جہانگیر کو بامشکل دیکھتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو کر پوچھتا ہے۔ جہانگیر کھڑے ہو کر اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے آتا ہے اور شعیب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا نیچے کی طرف جھک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوا کہتا ہے، سزا خود کو تم خود دو گے یا میں تمہیں دوں؟ جہانگیر اسے چہرے پر اپنی نظریں گاڑے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھتا ہے اور کہہ کر اس کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے اور چاقو کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ شعیب جہانگیر کا اشارہ سمجھتے ہوئے اپنی سانسوں کو نارمل کے ٹیبل پر پڑے ہوئے چاقو کی طرف بڑھتا ہے اور زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے ہاتھ میں سے پکڑتا ہے۔ جہانگیر وہی اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ سینے سے لگائے ہوئے گردن ٹیڑھی کر کے شعیب کو دیکھتا ہے۔ شعیب ایک نظر جہانگیر کو دیکھتا ہے، پھر اپنا ہاتھ ٹیبل کے اوپر رکھتا ہے اور اپنی آنکھیں بند کیے زور سے چاقو ایک جھٹکے کے اندر اپنے ہاتھ کے اندر دے مارتا ہے۔ جہانگیر اس کی حرکت پر کوئی ری ایکشن نہیں دیتا ہے اور شعیب کی حالت بری ہو جاتی ہے۔ شعیب درد میں کراہ کر زور سے آہ کرتا ہے، لیکن جہانگیر اسے کچھ نہیں کہتا اور اپنے ہاتھ اپنے سینے سے ہٹانے کی ایک ہاتھ اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے اور ایک لمبی گہری سانس لیے شعیب کو دیکھتا ہے۔ شعیب درد میں مبتلا ہوئے جہانگیر کی طرف دیکھتا ہے۔ جہانگیر سے اسے کوئی ری ایکشن نہیں ملتا تو ایک بار پھر چاقو اپنے ہاتھ میں مارنے لگتا ہے۔ جہانگیر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے روک دیتا ہے اور بازو سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ جہانگیر اپنے ہاتھوں سے شعیب کا جیکٹ ٹھیک کرنے لگ جاتا ہے اور پھر اس کے بال۔ جہانگیر شعیب کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس
کی گردن میں ہاتھ ڈالتا ہے اور اسے مضبوطی سے دبوچ لیتا ہے۔ شعیب کے ہاتھ سے خون تیزی سے نکل کر زمین کو اپنے رنگ میں رنگ رہا تھا۔ شعیب کا درد کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ جانتے ہو نا یہ آج تمہارے ساتھ کیوں ہوا ہے؟ اس سے بھی برا ہو سکتا تھا۔ بھائی معذرت۔ شعیب کھلی آنکھوں سے آنسو بہانا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں معافی مانگتا ہے۔ معذرت؟ معافی؟ میری ڈکشنری کے ورڈ نہیں ہیں، بھول گئے کیا تم؟ جہانگیر اس کی گردن پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہتا ہے۔ اگر آئندہ میری بیوی کو آنکھ اٹھا کر دیکھا یا اس سے اس لہجے میں دوبارہ بات کی تو یاد رکھنا تم، نہ میں یہ آنکھ چھوڑوں گا جو میری بیوی کی طرف اٹھی تھی اور نہ ہی یہ زبان جو اس کے سامنے چلائی گئی تھی۔ جہانگیر شعیب کی گردن کو اپنی گرفت میں اس لیے اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جہانگیر کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ شعیب کو اپنی سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ چلو شاباش، اب جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہاری قبر یہیں پر کھود دوں۔ شکل گم کرو اپنی، جہانگیر شعیب کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے کہتا ہے۔ شعیب اس کی بات مان کر فوراً وہاں سے بھاگتے ہوئے جانے لگتا ہے۔ رکو، شعیب جا ہی رہا تھا کہ اتنے میں جہانگیر کی آواز اس کے قدم وہیں ساکت ہو گئے۔ جاتے ہوئے کسی اور کے اوپر یہ سب صاف کرنے کے لیے بھیج دینا۔ وہ کیا ہے، مجھے گندگی نہیں پسند، جانتے ہو نا تم؟ جہانگیر اپنی شرٹ کے بازوؤں کے کف لنکس کھولتے ہوئے کہتا ہے۔ شعیب اس کی بات پر ہاں میں سر ہلاتا ہوا جلدی سے دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگ گیا۔ جاتے جاتے اسے ملنے ایک نوکر کو ڈیول کے کمرے میں جانے کا کہا اور خود جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر ہسپتال کے لیے نکل پڑا۔ جہانگیر بھی اپنے لیے نارمل ٹراؤزر شرٹ لیے واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا جاتا ہے۔ حیا پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ بدتمیز، پتھر دل، کھڑوس، جنگلی جانور، شیطان کہیں کا، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اللہ پوچھے تمہیں، بدتمیز انسان۔ حیا غصے میں جہانگیر کو باتیں سنا رہی تھی۔ گھٹیا انسان، گھٹیا سوچ۔ حیا کے ذہن میں سے ہی کپڑوں کو لے کر گئی اس کی باتیں ہی گونج رہی تھی۔ کیا خرابی ہے ان کپڑوں میں؟ حیا شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اس کی باتیں دہرا رہی تھی۔ میں پہلے تو وہی کپڑے پہنتی تھی، ان کپڑوں میں جسم کہاں نمایاں ہوتا ہے؟ حیا شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور یکدم سوچ میں پڑ گئی۔ جسم نمایاں تو ہوتا ہے۔ حیا خود ہی شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیتی ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب تو نہیں کہ وہ گندے کپڑے ہیں، اور وہ خود بھی تو ایسے ہی کپڑے پہنتے ہیں۔ خود کو پہننے ہوئے شرم نہیں آتی تو مجھے کہہ رہے ہیں؟ اوف اللہ جی، کتنی گندی سوچ ہے ان کی تو۔ اللہ جی، کیا بس اس دنیا میں یہی انسان میرے لیے رہ گیا تھا، میرا شور بنانے کے لیے؟ زندگی برباد کر دی ہے آپ نے میری اللہ جی۔ پر کوئی بات نہیں، آپ نے میری شادی سے کروائی ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے ہی کیا ہوگا آپ نے، یا تو یہ میرے لیے آزمائش ہے یا پھر ان کے لیے۔ حیا اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی تھی کہ اس کے پیٹ سے بھوک کے مارے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لڑائی اس بدتمیز گھمنڈی انسان سے ہے، کھانے سے تھوڑی نہ ہے۔ حیا یہاں وہاں دیکھتی ہے تو ٹیبل پر اس کا کھانا پڑا ہوتا ہے۔ وہ جلدی سے جاتی ہے اور کھانا کھانے شروع ہو جاتی ہے۔ کھانا کھا کر برتن وہیں ٹیبل پر چھوڑ کر حیا اپنے ہاتھ دھو کر سونے کے لیے چلی جاتی ہے۔ جہانگیر بھی فریش ہو کر باہر آتا ہے، تب تک اس کا روم پوری طرح سے صاف ہو چکا تھا۔ جہانگیر بھی جا کر بیڈ پر لے کر سو جاتا ہے۔ صبح ہو گئی تھی۔ حیا کے کمرے کا دروازہ بار بار بنش بجا رہی تھی، پر وہ گہری نیند میں سوئی پڑی تھی۔ بنش 2-3 بار تو دروازہ بجاتی ہے لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملتا۔ بنش ایک بار پھر زور سے چیخ مارتی ہوئی حیا کو آواز لگاتی ہے اور زور سے دروازے کو بجاتی ہے۔ حیا اس کی چیخ سن کر فوراً سے ہاتھ اٹھا کر بیٹھتی ہے۔ نیند کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھی۔ اتنے میں بنش ایک بار پھر دروازے کو زور سے بجاتی ہے۔ اب کی بار حیا دروازے کی آواز سن کر ہلکی ہلکی سی اپنی آنکھیں کھولتی ہے اور ویسے ہی نیند کی حالت میں دروازے کو کھولنے کے لیے جاتی ہے۔ حیا جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے، بنش اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کی طرف کھینچتی ہے۔ حیا اس کی حرکت پر بامشکل اپنے آنکھیں کھول پاتی ہے۔ آنکھیں کھول کر حیا بنش کی طرف دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے کیا ہوا؟ حیا کا ہاتھ بنش کے ہاتھ میں تھا۔ نیچے چلیں، آپ کے لیے سرپرائز ہے، بنش مسکراتے ہوئے حیا کو کہتی ہے۔ کیسا سرپرائز؟ حیا اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے کہتی ہے۔ ارے نیچے تو چلیں۔ بنش حیا کا ہاتھ پکڑے ہوئے اسے اپنے ساتھ نیچے لے کر فلور پر لے جاتی ہے۔ کیا ہوا ہے بنش؟ حیا بنش سے کہہ ہی رہی تھی کہ اس کی آنکھیں سامنے دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ نیچے کا پورا حال کپڑوں سے بھرا پڑا تھا، جس میں پاکستانی کپڑے بھی تھے اور ویسٹرن کپڑے بھی۔ حیا کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ اتنے سارے کپڑے دیکھ کر حیا لڑکھڑا کر گرنے لگتی ہے تو بنش اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اسے گرنے سے بچا لیتی ہے۔ بنش، یہ سب کیا ہے؟ مما، میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، چونٹی کاٹو مجھے۔ حیا بنش کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہتی ہے تو بنش اس کی بات مان کر اس کے ہاتھ پر چونٹی کاٹ دیتی ہے۔ حیا اس کی چونٹی کاٹنے پر بڑی بڑی آنکھیں کیے بنش کو دیکھتی، پھر کپڑوں کو۔
دیکھو ڈیول سر کتنے کیئرنگ اور رومانٹک ہیں، تمہارے لیے انہوں نے ہر طرح کا ڈریس منگوایا ہے، تمہارے ڈیول سر پاگل ہے، بالکل پاگل۔ حیا بنیش کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ارے ایسا نہیں کہتے ہیں، ڈیول سر تو بہت اچھے ہیں، بہت پوزیسو ٹائپ کے ہسبینڈ ہیں یہ تو۔ حیا اس کی بات پر گندا سا منہ بنا کر دیکھتی ہے، وہ دیکھو وہ آ رہے ہیں۔ بنیش دروازے سے اندر آتے ہوئے دیکھ کر جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ بنیش کی بات سن کر حیا بھی جلدی سے دروازے سے اندر آتے ہوئے جہانگیر کو دیکھ رہی تھی، جو بلیک کلر کی پینٹ شرٹ پہنے ہوئے اوپر لیونگ بلیک کلر کے جیکٹ پہنے ہوئے شعیب کے ساتھ اندر آ رہا تھا۔ بنیش جہانگیر کو حیا کی طرف بڑھتا دیکھ کر بھاگ کر شعیب کے پاس جاتی ہے اور اسے اپنے ساتھ دوسری طرف لے جاتی ہے۔ جہانگیر بنا رکے چلتا ہوا حیا کے پاس آتا ہے اور اسے وہ سیڑھیاں نیچے کھڑا ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگ جاتا ہے۔ پسند آئے تمہیں کپڑے؟ جہانگیر حیا سے پوچھتا ہے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے۔ آپ نے یہ سب کیوں خریدے ہیں؟ حیا بڑی بڑی آنکھیں کیے اس سے پوچھتی ہے۔ اپنی بیوی کے لیے خرید سکتے ہیں، تمہیں کپڑے چاہیے تھے نا، وہ کپڑے حاضر ہیں، جیسے تم چاہے وہ بھی اور جیسے میں چاہتا ہوں وہ بھی، اب جو دل میں آئے وہ پہننا تم۔ جہانگیر حیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، پر میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے لیے کپڑے خریدیں، میں خود اپنے لیے شاپنگ کرنا چاہتی تھی۔ حیا منہ بنا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، تم کرو یا میں، بات تو ایک ہی ہے، میں یہ سب میرے کمرے میں رکھوا دوں گا، تم اپنا باقی سامان لے کر وہاں شفٹ ہو جاؤ۔ جہانگیر دو ٹوک لہجے میں کہتا ہے اور اوپر اپنے کمرے میں جانے لگتا ہے۔ ایک سیکنڈ، میں آپ کے کمرے میں کیوں اپنا سامان لے کر شفٹ ہو جاؤں؟ حیا ایک آنکھ اٹھا کر جہانگیر سے پوچھتی ہے۔ کیونکہ تم اب میرے ساتھ میرے کمرے میں رہو گی، اس لیے۔ جہانگیر اب بھی دو ٹوک لہجے میں کہتا ہے، کس خوشی میں آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں نہیں رہوں گی، میں جہاں ہوں وہیں ٹھیک ہوں۔ حیا اپنی نظریں جہانگیر سے ہٹاتے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر حیا کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کرتا ہے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں نے کہہ دیا نا کہ تم میرے ساتھ اب میرے کمرے میں ہی رہو گی، اب میرے ساتھ کسی بھی قسم کی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ مجھے تمہارے لیے جہانگیر سے ڈیول بننے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ جہانگیر کی آنکھوں میں آج پھر غصہ تھا، وہ غصہ جو کسی کی موت کا سبب بننے والا ہے۔ کیا چاہتی ہو تم کہ میں تمہارے لیے بھی ڈیول بن جاؤں؟ برداشت کر پاؤ گی تم مجھے؟ جہانگیر حیا کے بازو میں اپنی گرفت مضبوط کرنے ہوئے بولا، نہیں رہنے دیں، آپ ایسے ہی ٹھیک ہے، میں آپ کو ایسے برداشت بڑی مشکل سے کر پاتی ہوں، ویسے والا کرنا تو ناممکن ہو جائے گا میرے لیے۔ میرا ہاتھ چھوڑ دیں، اگر بازو ٹوٹ جائے گی تو میں اپنا سامان کیسے شفٹ کروں گی؟ حیا اٹکتے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کی بازو کے بولتے ہوئے ڈر رہی تھی، یہی بہتر ہوگا تمہارے لیے، کہتے ہوئے جہانگیر نے جھٹکے سے اس کی بازو چھوڑی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ پاگل آدمی! حیا اس کے جاتے ہی بول پڑی تھی اور اپنا بازو سہلانے لگ جاتی ہے۔ جہانگیر زیادہ دور نہیں گیا تھا، حیا سے اس کے کانوں میں حیا کی آواز آسانی سے پڑ گئی تھی۔ جہانگیر رک کر حیا کی طرف پلٹتا ہے اور غصے میں ایک نظر اس کو گھورتے ہوئے اس کی طرف واپس بڑھنے لگتا ہے۔ جہانگیر حیا کے قریب پہنچتا ہے، حیا اس سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ پاگل لڑکی ہوتا ہے اور مجھے پاگل کہتی ہے۔ جہانگیر ایک گہری سانس لیے لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا چلا گیا تھا۔ شعیب جہانگیر کے پیچھے اس کے کمرے میں جاتا ہے اور بنیش حیا کے ساتھ اس کے کمرے میں جاتی ہے۔ جہانگیر اپنے کمرے میں موجود تھا، کچھ دیر بعد شعیب بھی اس کے پاس آ جاتا ہے۔ کمرے میں کافی سارے لوگ موجود تھے، جس کی وجہ سے وہ آپس میں بات نہیں کر پا رہے تھے۔ جہانگیر شعیب کو اس کے ساتھ باہر چلنے کا اشارہ کرتا ہے۔ وہ دونوں سیدھا جہانگیر کے آفس میں جاتے ہیں۔ جو کام کہا تھا وہ ہو گیا؟ جہانگیر شعیب کو دیکھتے ہوئے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، جی بھائی ہو گیا ہے، شعیب نے مختصر سا جواب دیا۔ جہانگیر اس کے لہجے میں کھٹاس صاف محسوس کر رہا تھا۔ جہانگیر ایک نظر بھر کر اس کو دیکھتا ہے، پھر اس کے ہاتھ کو پٹی ہونے کے باوجود بھی اس میں سے خون صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ہاتھ کیسا ہے تمہارا؟ جہانگیر لیپ ٹاپ کو آن کرتے ہوئے پوچھتا ہے۔ شعیب اس کی بات پر حیران ہو جاتا ہے اور لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں جہانگیر کو دیکھتے ہوئے جواب دیتا ہے، بہتر ہے پہلے سے بھائی۔ شعیب کہہ کر ایک نظر اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے، جو کہیں سے بھی بہتر حالت میں نہیں لگ رہا تھا۔ اچھی بات ہے، خیال رکھو اپنا۔ جہانگیر ہاتھ میں پکڑے لیپ ٹاپ پکڑتے ہوئے کرسی سے اٹھ کر صوفے پر آ بیٹھتا ہے اور لیپ ٹاپ اپنے سامنے ٹیبل پر رکھ دیتا ہے۔ بیٹھ جاؤ، جہانگیر شعیب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ شعیب بھی اس کی بات مان کر اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ وہ جس نے کل رات ہم پر حملہ کروایا تھا؟ جہانگیر لیپ ٹاپ پر چلتی ویڈیو کو روک کر اس میں سے ایک آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی ڈیٹیلز؟ جہانگیر شعیب سے پوچھتا ہے۔ جی میں نے سب ڈیٹیلز لی ہیں، شعیب کہتا ہوا جہانگیر کے سامنے سے لیپ ٹاپ کی اسکرین اپنی طرف موڑتا ہے اور اس انسان کی ساری معلومات دکھانے لگ جاتا ہے۔ یہ لوگ پیسوں کے لیے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اس کا نام اریش ہے، یہ لوگ پیسوں کے لیے کڈنیپنگ، قتل، مار پیٹ سب کرتے ہیں، انہیں پکڑنے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا، کافی تر آدمی تو ان کے کل رات کے حملے میں زخمی ہو گئے تھے۔ شعیب جہانگیر کو ساری لیپ ٹاپ کی اسکرین سے دیکھتے ہوئے معلومات بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے جتنے آدمی بچے ہیں سب کو اٹھا کر لاؤ یہاں، انہیں بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ ڈیول کیا چیز ہے۔ اس کی موت ان چھوٹے موٹے گنڈوں کے ہاتھ سے نہیں لکھی ہے، بلکہ ڈیول سے الجھ کر اپنی موت کو انہوں نے خود ہی دعوت دی ہے۔ جہانگیر شعیب کو حکمانہ انداز میں کہتا ہے۔ شعیب جہانگیر کی بات سن کر فوراً کمرے سے باہر نکل جاتا ہے اور اپنے آدمیوں کو لے کر حویلی سے باہر
حیا اپنے کمرے میں اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ سامان تو اتنا تھا بھی نہیں، لیکن جو بھی تھا حیا وہ سب پیک کر رہی تھی۔ مسز ڈیول، آپ یہ کیوں پیک کر رہی ہیں؟ سر نے آپ کے اتنے سارے نیو ڈریسز خریدے تو ہیں۔ بند صوفے پر بیٹھ کر حیا کی طرف دیکھ رہی تھی، جس میں اپنے سوٹ کیس میں اپنا سامان رکھ رہی تھی۔ مسز ڈیول، نہیں حیا، میرا نام حیا ہے، خدا کا واسطہ ہے مجھے میرے نام سے بلاؤ، تمہارے ڈیول سر کی وجہ سے میں اپنی پہچان ہی کھوئی جا رہی ہوں، حیا بیزاری میں کہتی ہے۔ حیا اپنا سوٹ کیس پیک کر چکی تھی اور بند کے ساتھ جہانگیر کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ حیا جیسے ہی جہانگیر کے کمرے میں بڑھتی ہے، وہاں کچھ لوگوں کو دیکھتی ہے جو اس کے اور جہانگیر کے کپڑے ڈریسنگ روم میں سیٹ کر رہے تھے۔ حیا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتی ہے تو اندر کی طرف دیکھ کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ جیسا ڈریسنگ روم پہلے تھا وہ اب بالکل بھی ویسا نہیں لگ رہا تھا، اور بھی زیادہ بڑا اور خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ جہانگیر کے سارے کالے رنگ کے کپڑے ایک طرف اور حیا کے سارے کلرفل کپڑے ایک طرف۔ بیچ میں حیا کے لیے ڈریسنگ ٹیبل بھی سیٹ کیا گیا تھا اور میک اپ کے سامان بھی بھرا ہوا تھا۔ جہانگیر کے جوتوں والی شیلف کے ساتھ حیا کے سینڈلز کی شیلف بھی لگائی گئی تھی۔ بیچ میں بڑے سے شیشے کا باکس میں جہاں جہانگیر کی گھڑیاں وغیرہ پڑی تھی، اب وہاں ایک طرف حیا کی جیولری پڑی ہوئی تھی۔ حیا کی آنکھیں چمک اٹھی تھی اور منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ خوش ہو رہی تھی لیکن دوسرے کو محسوس نہیں کروانا چاہتی تھی۔ مسز ڈیول، بنش کہہ ہی رہی تھی کہ حیا غصے میں گھور کر اس کی طرف دیکھتی ہے، جس کی وجہ سے بنش خاموش ہو جاتی ہے اور پھر سے اس کے نام سے پکارتی ہے۔ حیا، تم کو پسند آیا یہ سب؟ بنش مسکراتی ہوئی نظروں سے حیا کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا جواب دینے سے پہلے یہاں وہ دیکھتی ہے، سب لوگ جا چکے تھے، اب کمرے سے ڈریسنگ روم مکمل طور پر سیٹ ہو چکا تھا۔ حیا مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیتی ہے۔ میں آج سے پہلے اپنے اتنے سارے کپڑے ایک ساتھ نہیں دیکھے، سچ کہہ رہی ہوں میں تم سے۔ حیا ہنستے ہوئے بنش سے کہتی ہے، تو پھر چلیں اس بات پر تم ڈیول کے لیے تیار ہو جاؤ، ان کو اچھا لگے گا تم ان کے لائے ہوئے کپڑوں میں سے کچھ پہنو گی۔ بنش کی بات پر حیا سوچ میں پڑ جاتی ہے۔